بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ قیامت میں حشر و نشر کے بارے میں یعنی دوبارہ حساب و کتاب اور زندہ کیے جانے کے سلسلے میں اشکالات کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے تھے۔ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جانا اپنے آپ کو مشکل لگتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے زمین پر کہ جب پانی برستا ہے تو کیسی بنجر زمین جہاں سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جب پانی برستا ہے تو وہاں بھی ہریالی آ جاتی ہے۔ تو کیا جو اللہ ایک مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ لہذا تعجب نہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھو اگر ان دلائل کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، بلکہ تم دیکھ لو گزشتہ اقوام میں جو پیغمبر آئے اور جن پیغمبروں کی باتوں کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو انجام کیا ہوا۔ دیکھو قوم نوح کو، دیکھو اصحاب الرس قوم ثمود کو، دیکھو قوم عاد کو، دیکھو قوم فرعون کو، دیکھو قوم لوط کو، دیکھو قوم تبع کو، کل کذب الرسل۔ اللہ نے فرمایا یہ نافرمان قوموں کا ایک سلسلہ ہے، دیکھو ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو میری وعید محقق ہو گئی، یعنی میری یہ بات مکمل ہو گئی کہ جو رسولوں کو جھٹلاتا ہے اللہ ان سے بدلہ لیا کرتا ہے، اور اللہ کا بدلہ لینا انتہائی سخت ہوتا ہے۔ لہذا رسولوں کی تعلیم کو نہ جھٹلاؤ، نہ اعتقاداً نہ عملاً۔ جو رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، عمل کرو، جھٹلانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا ان کے قصے رہ گئے، ان سے سبق حاصل کرو۔ اور پھر اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ دیکھو راستے چلتے آدمی سے بھی پوچھو گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہے گا کہ اوپر والے نے پیدا کیا، اس کائنات کے بنانے والے نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس بات کا اقرار ہے کہ بنانے والے نے ہمیں پیدا کیا ہے، مالک ہے، خالق ہے،
نظام کو چلانے والا ہے، تو جو اللہ جو کائنات کا مالک و خالق پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اس نے دوبارہ پیدا کرنے سے جواب دے دیا؟ یعنی جس اللہ نے پہلی بار پیدا کر دیا تو کیا اس کو تھکن ہو گئی، یا وہ دوسرے کام میں لگ گیا، یا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اب وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے کہ بہت سارے لوگ بنا دیے، اب ضرورت نہیں ہے، اب بنائیں گے تو ہمارے ہاں ختم ہو جائیں گے یا محنت زیادہ لگے گی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ اکثر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ پہلی بار انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے میں کوئی نہ تو تھکن ہوگی، نہ اس کو محنت لگے گی، بلکہ وہ صرف لفظ کن فرمائے گا کہ ہو جا، اور کائنات کا نظام دوبارہ سے اسی طرح سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے جی اٹھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کیسے پیدا کریں گے، یا کیا حشر و نشر کا ہونا یعنی قیامت کے بعد زندگی کا ملنا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، تو سن لو اللہ ایسا نہیں ہے دنیا داروں کی طرح کہ کوئی چیز بنا دی، جس طرح کمپنی ایک چیز بناتی ہے، وہ چیز مارکیٹ میں آ گئی، چل گئی، تو کمپنی کے مالک کو نہیں پتہ رہتا کہ یہ میری چیز کہاں استعمال ہو رہی ہے، اس نے تو بنا دیا، مارکیٹ میں آ گئی، لوگوں نے خرید لیا، استعمال کر لیا، چیز ختم ہو گئی۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی ایک کھیپ بنائی اور اللہ غافل ہو گیا کہ کون انسان کہاں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو بنا کر بے خبری کا مظاہرہ کر دیا، بلکہ اللہ تو انسان کے پیدا کرنے کے بعد اس کے ان وساوس اور خطرات کو بھی جانتا ہے جو دل میں کھٹکتے ہیں، ابھی کیا نہیں، کوئی عمل کیا نہیں، دل میں خیال آیا، اللہ تو اپنی مخلوق کے ان خیالات کو بھی جانتے ہیں، لہذا بے خبری کا اللہ نے مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو اپنے ارادے سے پیدا کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ خود بخود آ گئے، اللہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور پھر اللہ نے پیدا کر کے ہمیں بے خبر نہیں کیا، بلکہ ہماری ہر بات، ہر گفتگو، ہر عمل سے اللہ تعالی خبردار ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے بتایا، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تو ان کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ نے اور قربت کا اظہار فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے انسان سے اپنی قربت کے لیے جو لفظ استعمال کیا، اس سے زیادہ اور کوئی اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم انسان کے قریب ہیں، بلکہ فرمایا کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ علماء مفسرین نے اس جملے کی اتنی وضاحت کی ہے، لیکن پھر بھی کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کی اس قربت کے اظہار کو جو اللہ نے بیان فرمایا حق ادا نہ ہوا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اللہ نے ایک جملے کے اندر سارے مضمون کو سمیٹ دیا کہ دیکھیے شہرک کہا جاتا ہے ان نسوں کو جو انسان کے گلے میں دل کی طرف سے آتی ہیں اور جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اگر وہ کٹ جائیں انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں
انسان سے اس کی اس رگ سے بھی زیادہ، یعنی اس کی جان سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ اب یہاں قربت سے، قریب ہونے سے مراد کون سا قریب ہونا ہے؟ ایک تو قریب ہونا یہ ہے جس کو قرب مسافت اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ ہم سے قریب ہیں، میرا کپڑا میرے جسم سے قریب ہے، اس کو کہا جاتا ہے قرب مسافت، یعنی دوری کے اعتبار سے قریب ہیں۔ تو یہاں مسافت قرب سے مراد ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے ہم سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے جہاں اللہ قرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ انسان سے قریب ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے۔ اللہ کا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس اعتبار سے ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو صرف میں ہی قریب نہیں ہوں، بلکہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ بھی قریب ہے، اس کی شہرک سے بھی زیادہ، بلکہ دو فرشتے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اللہ نے دو فرشتے پیدا کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ جو لفظ انسان کے منہ سے نکلے، اگر اچھا نکلا ہے تو دائیں طرف والا لکھ لیتا ہے، اور اگر بدی والا کوئی جملہ نکلا ہے تو بدی والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا لکھ لو؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ابھی تو نکلا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب گناہ کا کوئی عمل زبان سے نکل جاتا ہے یا کر لیتا ہے، قول و فعل کچھ بھی گناہ کا ہو جاتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے بدی والا لکھنے والا کہ میں لکھ لوں؟ کہا نہیں، رک جا، ابھی 2/3 پہر تک، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ حتیٰ کہ لکھ بھی دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب اس نے توبہ کر لیا، اس کے نامہ اعمال میں سے اس کو مٹا دیا جائے۔ بہرحال اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو میں نے انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ایک نیکی والا فرشتہ جو مسلسل ساتھ ہے، ایک بدی والا فرشتہ جو مسلسل ساتھ ہے۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی بھی لفظ منہ سے نکلتا ہے یہ فرشتے طاق میں لگے رہتے ہیں، اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں جب اللہ ہمارے اتنے قریب ہیں اور اللہ کا علم اتنا بڑا ہے تو اللہ کو فرشتوں کے لکھوانے کی ضرورت کیا؟ وہ تو خود جانتا ہے کہ کیا کون کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ انسان کے لیے حجت ہو جائے کہ اگر قیامت کے دن مکرنا بھی چاہے گا کہ میں نے نہیں کیا، دلیل کیا ہے، تو اللہ دلیل کے لیے وہ رجسٹر پورے کے پورے فرشتوں کے ذریعے سے تیار کردہ انسانوں کے سامنے لے آئیں گے کہ یہ تمہارا کچا چٹا ہے جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جو کچھ کہتا ہے انسان یا کہہ سکتا ہے تیار رہتے ہیں کہ ہم سے ذرا دیر نہ ہو جائے۔ بالآخر انسان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان نہ کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، موت کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ تمام باتیں سچ نظر آنے لگتی ہیں جن کی خبر اللہ نے اور اللہ کے رسولوں نے دی ہے۔ مراد ہے موت کا وقت۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ موت کا وقت ہر انسان کو آنا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی یقیناً آ پہنچی۔ یعنی اے زندہ لوگوں، یہ مت سمجھو کہ ابھی 50 سال 60 سال 10 سال 15 سال ہماری عمر کو کے باقی ہیں، نہیں، کسی کے اگر کوئی لمحہ 10-15 سال کا سمجھتا ہے کہ بہت بڑا ہے،
لمحے کی طرح کٹ جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے موت کی قربت کے بارے میں فرمایا 10 15 20 سال 50 سال نہ سمجھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، بالکل یقینی طور پر آ پہنچی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، موت کے وقت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ یہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ ذرا نزلہ ہو جائے آدمی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، سر میں درد ہو جائے، جسم کے کسی اعضاء میں ذرا تکلیف ہو جائے تو بچتا ہے کہ کہیں میری موت کا سبب نہ بن جائے، بدکتا تھا انسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو موت کی سختی کو بہت دور نہ سمجھو، جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی، اس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے آج تلاوت کی جانے والی اخیر کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ انبیاء کی تکذیب کسی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے، اور جو ذہن میں خلجان آتا ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوں گے، اس سلسلے میں خلجان کو ذہن میں آنے نہیں دینا چاہیے کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو پہلی بار پیدا کر کے تھکا نہیں ہے، بھولا نہیں ہے، ایک ایک چیز کا علم اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس مضمون کو ان آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ ان سے پہلے یعنی یہ جو موجودہ زمانے میں لوگ ہیں یا کفار مکہ سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، یعنی انبیاء کی تعلیم کو، نیز قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے بھی، ان تمام قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے یعنی اللہ نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا، اور ان قوموں کے نام و نشان دنیا سے ختم ہو گئے، کوئی ان کا کہ خاندان کبھی باقی نہیں ہے۔ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ بھلا کیا ہم یعنی اللہ پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ یعنی جس سے بھی پوچھو کہ کس نے بنایا، کہتے ہیں اوپر والے نے، اللہ نے، یا جو اپنے زبان کے اعتبار سے جو اللہ کو جو نام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے، اوپر والے نے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گیا؟ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی تھکن نہیں ہوئی ہے۔ جب پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی تھکن نہیں ہوئی تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، یعنی پیدا کر کے ہم غافل نہیں ہوئے، بلکہ اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم یعنی اللہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے،
ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ اپنے علم میں بھی جانکار ہیں، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اعمال کے حفاظت کے لیے 2 فرشتے بھی پیدا کر دیے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی سچ مچ آنے والی ہے، اے انسان موت ہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔